ہارٹ پر جو ریسرچ کرتا ہے وہ اپنے وقت کا ایک بڑا ڈاکٹر بنتا ہے. خالی صرف دل پر جس نے ریسرچ کیا وہ کارڈیالوجی ہے. جو صرف کڈنی پر ریسرچ کیا وہ نیفرولوجی ہے. اور جو صرف رگوں کو دیکھا ہے وہ نیورولوجی ہے. پارٹ پارٹ پر انہوں نے پوری زندگیاں ختم کی. پورے انسان کو پڑھا کس نے آج؟ کون پڑھا ہے؟ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے صرف اپنی ذات کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان لے گا. تمہارے جسم میں جس طرح کی چیزیں اللہ نے بنائی، ڈاکٹر سے جا کر کے پوچھو کہ ہمارے جسم کے اندر کا جو نظام ہے، ایک بار جو نس کٹ گئی 1000 ڈاکٹر مل کر کے وہ نس نہیں قائم کر پاتے. یہ رگوں کا سلسلہ ایسا ہے. اور فرمایا گیا بلکہ تحقیقات بتاتی ہے ہمارے جسم کے اندر موجود یہ نسوں کو، رگوں کو نکال کر کے اگر بچھا دیا جائے کئی 1000 کلومیٹر لمبی ہو جائیں گی. کئی 1000 کلومیٹر لمبی ہو جائیں گی. یہ نسوں کا اتنا لمبا سفر ہو جائے گا. اتنا سارا مواد اللہ نے تمہارے جسم میں رکھا. اور رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے، مفاہیم آیات میں بیان کر رہا ہوں. کبھی آپ نے سوچا ہم نے زبان سے جو جو چیزیں کھائی، اللہ اکبر. میں ایک بڑے محقق کے حوالے سے کہتا ہوں، روٹی کو انہوں نے کہا تمہاری روٹی، تمہارے کھانے اللہ کی نشانیاں ہیں. میں نے پوچھا روٹی بھی نشانی ہے اللہ کی؟ کہا ہاں. تم ایک روٹی کو کہاں سے حاصل کرتے ہو؟ اناج کھیت سے لیا، فصل جب آئی اس کو کٹایا، پسایا، آٹا بنایا، پھر گھر میں لایا، گوندھنے کے لیے دیا، آٹا گوندھا گیا، روٹیاں بیلی گئیں، توے پر رکھی گئیں، بن گئی. کتنی منزلوں سے گزری، کھیت سے آئی، پسائی میں گئی، گندھائی میں گئی، پکائی میں گئی، اب اس کے بعد ریڈی ہو کر تمہارے برتن میں آئی. اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ اب تک سب تمہارا اختیار چل رہا ہے، تم اپنی مرضی سے کر رہے ہو. گیہوں کا لانا ہے، جو کا لانا ہے، جوار کا لانا ہے، کس کا لانا ہے تمہاری مرضی. آٹے سے کتنا گوندنا ہے، نرم گوندنا ہے، موٹا گوندنا ہے تمہاری مرضی. روٹی موٹی پکانی ہے، پتلی پکانی ہے تمہاری مرضی. روٹی پک جانے کے بعد 4 ٹکڑے کرنے، 5 ٹکڑے، 2 ٹکڑے، تمہاری مرضی. سب تمہاری مرضی ہے. اس کے بعد تم چبا کر کے کھا گئے، اس روٹی کو چبا کر کھا گئے، نگل گئے. یہ روٹی جب حلق سے اتر گئی اب تمہاری مرضی نہیں ہے. اس ایک ہی روٹی سے گوشت بھی بنتا ہے، اسی ایک روٹی سے خون بھی بنتا ہے، اسی ایک روٹی سے منی بھی بنتی ہے، اسی ایک روٹی سے پیپ بھی بنتا ہے، اسی ایک روٹی سے کف اور بلغم بھی بنتا ہے. اسی ایک روٹی سے سب چیزیں بن جانے کے بعد ہمارے فضلات بھی نکلتے ہیں. میں نہیں سمجھ پایا. اے میرے عزیزوں مجھے بتاؤ، ایک روٹی لو، اس کے ایک ٹکڑے سے تم گوشت بنا کے دکھاؤ، دوسرے ٹکڑے سے تم خون بنا کے دکھاؤ، تیسرے ٹکڑے سے تم پیپ بنا کے دکھاؤ، چوتھے ٹکڑے سے تم بلغم بنا کے دکھاؤ. نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ صرف گوندھنے پکنے تک تمہاری مرضی چلتی ہے. حلق سے نیچے اتر جانے کے بعد خدا قدیر و جبار کا نظام چلتا ہے. تمہارے رزق میں اس کی نشانیاں ہیں. کون ہے جو بناتا ہے ہمارے جسم کے اندر اس روٹی سے ہمارے جسم کا حصہ؟ پوچھو کہ جا کر کسی سے بھی پوچھو یہ ہمارا جسم موٹا تازہ گوشت کیسے بن گیا؟ یہ کھانے اچھے کھاؤ گے اس سے بن گیا. ہم نے کہا ہم کھانے کاجو بادام بھی کھا رہے ہیں تو بھی گوشت بن رہا ہے، روٹی کھا رہے ہیں تو بھی گوشت بن رہا ہے، چاول کھا رہے ہیں تو بھی گوشت بن رہا ہے. اور خون ایسا لکوڈ ہے کہ بازار میں ملتا نہیں، کسی انسان کا ہی لینا پڑتا ہے. اس کو کون بنایا ہے؟ کہا اس کو بھی روٹی سے ہی بنایا ہے، کاجو بادام سے ہی بنایا ہے، پھلوں سے ہی بنایا ہے. ہم پوری دنیا کی غذائیں لا کر چکی میں پیس کر کے بھی خون کا ایک قطرہ نہیں پیدا کر سکے، لیکن وہ رب ذوالجلال ہمارے لقمے کے نیچے جاتے ہی نظام کو شروع فرما دیا ہے. کیسا وہ نظام ہے، کیسا وہ نظام ہے. اے میرے عزیزو، اسی لیے میرا مولا فرماتا ہے فی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری ذات میں میری نشانیاں ہیں، کیوں تم نہیں دیکھتے؟ کیوں تم نہیں دیکھتے؟ آپ کو اگر میں ذاتیات، نفسیات، طبعیات، یہ جو علوم ہیں اس پر گفتگو کروں تو ایک بڑا الگ ٹاپک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو کیسے بیلنس رکھا ہے جانتے ہیں آپ؟ کبھی آپ کو معلوم ہے ہمارے کانوں میں ایک الائنمنٹ ہوتا ہے، جیسے ویل الائنمنٹ کرتے ہیں، ہمارے دونوں کانوں کے بیچ میں ایک قطرہ چھوٹا سا اللہ نے رکھا.
یہ بیلنس کو برقرار رکھتا ہے۔ جو سنکی ہوتے ہیں، جن کو کہتے ہیں پاگل ہو گیا، جھولے کھاتا رہتا ہے، یہ کون لوگ ہیں جانتے ہیں آپ؟ جن کو کبھی کبھار فیڈس آ جاتی ہے، چلتے چلتے آڑے ٹیڑے ہو جاتے ہیں، یہ کون ہے؟ جن کا صرف وہ کانوں کے بیچ کا ایک قطرہ بھی ہل گیا، تمہارا بیلنس نہیں بگڑ جائے گا۔ تم کھڑے کیسے ہوتے ہو؟ دو پیروں پر سیدھے کھڑے رہتے ہو، جب تک چاہو کھڑے رہو، چلنا چاہو تو سیدھے چلتے ہو۔ اگر وہ بیلنس چوک گیا، جیسے کار ویل الائنمنٹ چھوٹنے سے ادھر ادھر جانے لگے گی، تمہارے پیر لڑکھڑانے شروع ہو جائیں گے۔ اس ایک ہلکے قطرے سے اللہ نے تمہارے پورے وجود کو رکھا ہے۔ تمہیں ٹیڑھا کرنے کے لیے صرف اس قطرے کو جنبش دینے کی ضرورت ہے، صرف جنبش دینے کی ضرورت ہے۔ میں نے سائنس کی ایک تحقیق پڑھی، اللہ اکبر، حیرت ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ تحقیق کر کے بتایا، یہ جو تمہاری پلکیں جھپکتی ہیں، کھلتی بھی ہیں جھپکتی بھی ہیں، جانتے ہیں آپ یہ کتنی ہلکی ہے اور کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا کب جھپکی کب کھلی، کسی کو احساس نہیں ہوتا۔ کہا اس کے اندر کون سی طاقت ہے؟ کیا ربر ہے، میگنیٹ ہے، کیسے یہ کیسے ہوتی ہے؟ اس کو ایک سائنسدان نے کہا کہ اگر کسی کی پلک جھپکنا چھوٹ جائے، نہیں جھپک سکتی، تو اس کو بلڈوزر سے کھینچ کے بھی بند نہیں کر سکو گے، اتنی طاقت لگا کر کے بھی اسے بند نہیں کر سکو گے، ایسا فلیکسیبل ہے، ایسا ربر ہے۔ اور اگر بند ہو گئی تو کھول بھی نہیں سکو گے، پوری طاقت لگا کے ٹوٹ کے پھٹ جائے گا یہ پلک، کھلے گی نہیں کھلے گی۔ جھپک گئی تو وہی رہ گئی، کھلی تو بند نہیں ہوگی۔ پوری دوسری کوئی بھی الٹرنیٹ طاقت سے اگر تم چاہو اس کو بند کرنا یا کھولنا، نہیں کر سکو گے۔ انہوں نے کہا بس ہمارے ان پلکوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہلکا سا ربر رکھا ہے جو فلیکسیبل ہے اور بغیر تمہارے چاہے بھی یہ ہلتی ہے، بند ہوتی ہے۔ اور کہا کہ اگر ان پلکوں میں یہ جھپکنے اور کھلنے کا مادہ یہ ختم ہو جائے، یہ ربر، یہ فلیکسیبلٹی ختم ہو جائے، تو وہ انسان پاگل ہو سکتا ہے، بلکہ آنکھ نہ بند ہونے کی وجہ سے وہ مر بھی سکتا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ ہم ان تمام نعمتوں کو سمجھ نہیں پاتے، بلکہ دن میں ہزاروں بار جھپکتے ہیں، کھولتے ہیں، احساس نہیں ہے اس نعمت کا۔ اگر یہ بند ہونا ختم ہو جائے یا بند ہو گئی، کھل نہ سکے، تو کیا کر لے جاؤ گے؟ کچھ نہیں کر سکو گے۔ بلکہ میرے عزیزو، تمہارے جسم پر موجود یہ رونگٹے، یہ بال بھی اللہ کی علامت ہیں، نشانیاں ہیں۔ جانتے ہو بال سب ایک ہی طرح کے ہیں، لیکن ابھی 2 ہی دن قبل میں پڑھ رہا تھا، ذہن کیا ہے جاتا نہیں ان چیزوں کی طرف، کیونکہ معمول پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ حضرت بال جو ہے ہماری آنکھوں پہ بھی ہیں، پلکوں میں، اور اوپر بھووں پہ، آئی برو بھی ہیں، اور بال سر پہ بھی ہیں اور دیگر جگہوں پر ہیں۔ سر کے بال اور دیگر جگہوں کے بال بڑھتے ہیں، یہ بال بڑھتے کیوں نہیں؟ بال سیم ہے، بال سیم ہے، یہ بڑھتے نہیں، اور یہ بڑھتے ہی رہتے ہیں، ان کو جتنا کاٹو بڑھتے ہی رہتے ہیں۔ ایسا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس دن مجھے حیرت ہوئی، میں نے کبھی اس چیز پر توجہ نہیں کی، کبھی نہیں سوچا۔ ہو سکتا ہے آپ کا ذہن نہ گیا ہو۔ پڑھنے پر ایک محقق نے یہ بھی لکھا ہے، دیکھنے میں یہ سارے بال ایک طرح سے ہیں، ان بالوں میں ساری چیزیں ایک ہی طرح کی ہیں، دیکھنے میں یہ کالے ہیں تو وہ بھی کالے ہیں، قوت بھی ان کی سیم ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان بالوں میں بڑھنے کا خون رکھا ہے، ان بالوں میں بڑھنے والا خون آتا تک نہیں ہے، آتا تک نہیں۔ عزیزان گرامی، اس کی یہ نشانیاں ہیں بہت ساری، اس کی تحقیقات پھر کسی موقع پر میں عرض کروں۔ اور پیٹ کے اندر موجود چیزیں جو اپنا نظام خود بخود چلا رہی ہیں، نہیں چلا سکو گے، نہیں چلا سکو گے۔ دل جتنی مرتبہ یہ دھڑکتا ہے، اس کے اندر جو پریشر ہے، کہا گیا ہے یہ جو خون کو دبا کر کے جسم میں پھیلاتا ہے، اس کے متعلق سائنس یہ کہتا ہے اتنا پریشر ہے کہ دنیا میں کسی فوارے پہ، کسی فاؤنٹین میں اتنا پریشر نہیں ہوگا جتنا دل میں پریشر ہے، اور یہ اتنی تیزی سے ایک بار پمپ کرتا ہے
کہ خون پورے جسم میں ناخن تک آ جاتا ہے۔ ایک بار کے پمپ پر ایک بار اس طرح دل نے دبایا خون کو باہر تو خون ناخن تک پہنچتا ہے، اتنا پریشر اس کے اندر ہے۔ امریکہ کی ایک لیبارٹری میں ایک پاکستانی عالم دین گئے تھے، کارڈیولوجی تھے وہ ڈاکٹر، وہ ایک عالم کو لے کر کے گئے، اور کارڈیولوجی نہیں ریڈیالوجی بھی غالباً کچھ ہے جس میں آوازیں سننے کا آلہ ہوتا ہے، ایک مشین ہوتی ہے جسم کے اندر حرکت کرنے والی ہر آواز کو اس میں سنا جا سکتا ہے۔ پلک آپ جھپکتے ہیں، آپ سانس لیتے ہیں تو اس کی آواز کیسی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا آج چلیے لیبارٹری میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دل کی آواز، ہم تو یہاں ہاتھ رکھتے ہیں تو دھک 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 کی آواز آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم آپ کو اس سے سناتے ہیں، ایئر فون لگائے گئے، بڑی بڑی مشینیں تھی، ہلکی سی بھی وہاں پر ہوا بھی آتی تو اس کی زور آواز آتی ہے۔ وہ ایک لیب، یہ عالم دین کہتے ہیں میں نے سنا دل کی آواز۔ میں نے پوچھا اس ڈاکٹر سے کہ آپ کے ہاں ہر آواز کا نام لکھا گیا ہے، دل جو آواز کرتا ہے اس کا کیا نام ہے آپ کے یہاں؟ کہتے ہیں دل جو ہے لپ 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 یہ آواز کرتا ہے، سائنس میں یہ لکھا گیا ہے۔ اور مسکرا ہے، کہا تھوڑی سی خطا ہو گئی، بلکہ دل کہتا ہے رب 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 رب۔ ہر انسان کا دل جو دھڑکنے کی آواز آتی ہے مشینوں سے انہوں نے خود سنا۔ ہاں ہو سکتا ہے کچھ توتلے لوگ ہوتے ہیں را کو لا کہہ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے تمہیں لپ 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 سنائی دیا ہو، مگر میرا ایمان یہ کہتا ہے ہر دل رب 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 ہی کہتا ہے۔